السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آپ کے سامنے مدنی قاعدہ کا درس نمبر 5 پیش کیا جا رہا ہے۔ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ قرآن کریم کو صحیح انداز میں پڑھ سکیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5۔ اس سبق کا نام ہے تنوین، کیونکہ اس میں تنوین ہی کے متعلق بات کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سبق شروع کریں۔ پہلا قاعدہ دیکھیں، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تو آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ تنوین کسے کہتے ہیں، تو آپ کو کہنا ہے کہ جو دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ آپ حرف کے اوپر دیکھیں، دو زبر جو اوپر لکھا ہوا ہے، پھر دو زیر اس میں نیچے لکھا ہوا ہے، دو پیش لکھا ہوا ہے۔ تو جو اوپر زبر اور زیر اور دو پیش ہے، جو ڈبل ڈبل، اسی کو تنوین کہتے ہیں۔ اور تا کے اوپر مثلاً دو زبر ہے یعنی تنوین ہے، تو اب تا کو منون کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر تنوین لگ گئے، تو اس وجہ سے اس کو منون کہیں گے۔ جیسے آپ نے اوپر سبق میں پڑھا ہے کہ حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، لیکن جس حرف پر حرکت ہوگی تو اس کو متحرک کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اگر آپ کو یاد ہوں گی تو انشاءاللہ کوئی بھی سوال اس متعلق کرے گا تو آپ اس کا جواب بآسانی دے سکیں گے۔ تو ہمیں قاعدے کو انشاءاللہ جو قواعد بیان کیے گئے ہیں درس میں، وہ ہمیں اچھے سے یاد ہونے چاہیے تاکہ ہمیں سبق پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو پہلا قاعدہ ہو گیا۔ دوسرا قاعدہ دیکھیں، تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے حمزہ دو زبر ان۔ تو اب اس کے بعد میں دیکھیں، یہ چھوٹا سا، تو حمزہ نون زبر ان، یعنی نون، وہاں نون پر جزم ہے، ساکن ہے نا، تو تنوین کی آواز نون کے طریقے سے ہوتی ہے، نون ساکن کی طریقے سے ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کی ہجے بھی الگ لکھ دی ہیں کہ حمزہ نون زبر ان۔ آگے دیکھیں، حمزہ دو زیر ان، اس کے بعد میں ہجے اس کا لکھا ہوا ہے کہ حمزہ نون زیر ان۔ حمزہ دو پیش ان، پھر اس کے آخر میں دیکھو ہجے لکھا ہوا ہے حمزہ نون پیش ان۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ تنوین جو ہوتا ہے، تو تنوین کی حرکت، تنوین یہ نون ساکن کی آواز کی طرح ہوتی ہے، تنوین کی جو آواز ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کی ہجے بھی کر کے بتا دیے کہ تنوین ایسی ہوتی ہے۔ اگلا قاعدہ دیکھیں، تنوین کے ہجے اس طرح کریں، میم دو زبر من، یعنی میم کے ساتھ میں جو الف لکھا ہوتا ہے، یا بہت سارے حرف ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں زبر والی حرکت کے بعد، زبر والی تنوین کے بعد الف لکھا رہتا ہے یا لکھا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں ہجے میں نہیں پڑھنا ہے۔ اب دیکھو ہجے میں یہ بتا دیے ہیں، میم والی ہجے دیکھو، میم دو زبر من، تو الف بھی لکھا ہوا ہے لیکن الف ہجے میں نہیں پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں، میم دو زیر من، میم دو پیش من، ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہجے کیسے کرنا ہے ہمیں۔ لیکن جو حروف تہجی میں جو حرف ہم اس کو کھینچ کر پڑھے ہیں، یعنی جس پر مد ہوتا ہے اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو وہی قاعدہ ہر سبق میں جاری ہوگا۔ ہم ہجے پڑھیں گے تب بھی ہمیں مد والے حروف کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ہم نے یہ قاعدہ بتایا، اس وجہ سے اس میں زیادہ ہم نے نہیں کھینچا، وہ اصل مقصد یہاں تھا قاعدہ بتانا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم درس پڑھیں گے تو جن حروف پر مد ہے تو ان کو ہم اسی انداز میں پڑھیں گے جیسے پڑھنا چاہیے۔ اگلا قاعدہ دیکھیں، زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں، جو ابھی میں نے بتایا کہ آپ یہاں تا میں دیکھ لیں الف لکھا ہوا ہے، یہاں طا میں دیکھیں الف لکھا ہوا ہے، تو اس الف کو ہمیں ہجے میں نہیں پڑھنا ہے بلکہ صرف
تا کہہ کر کے ہمیں تنوین والی حرکت تنوین کو پڑھ لینا ہے. الف جو ساتھ میں اس کی ہجے ہمیں نہیں کرنی ہے. اب ہم سبق شروع کرتے ہیں آگے. تا دو زبر تن تا دو زیر تن تا دو پیش تن 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 قا دو زبر طن قا دو زیر طن قا دو پیش طن قن طن قن زا دو زبر زن زا دو زیر زن زا دو پیش زن 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 ذال دو زبر ذن ذال دو زیر ذن ذال دو پیش ذن 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 وا دو زبر ون. اس میں آپ دیکھیں الف لکھا ہوا ہے ساتھ میں، تو ہم نے الف کو ہجے میں نہیں پڑھا. اس وجہ سے قاعدے میں لکھا ہوا تھا کہ الف کو ہجے کے ساتھ میں نہیں پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے ہمیں. وا دو زیر ون وا دو پیش ون 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 ضاد دو زبر ضن ضاد دو زیر ضن ضاد دو پیش ضن 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 ضن. آگے دیکھیں. فا دو زبر فن فا دو زیر فن فا دو پیش سن فن فن سن سین دو زبر سن سین دو زیر سن سین دو پیش سن 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 صاد دو زبر سن صاد دو زیر سن صاد دو پیش سن 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 سن. ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں بہت سارے حروف ایسے ہیں جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، تو ہمیں ان میں فرق بھی کرنا ہے. یعنی ہم نے جو اوپر اسباق پڑھے ہیں ان کی رعایت ہمیں ہر سبق میں کرنی ہے جو آگے آ رہے ہیں. کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن 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 کن. آگے دیکھیں. قاف دو زبر قن قاف دو زیر قن قاف دو پیش قن 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 قن. یہ قاف کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ آپ کو اوپر اس سے پہلے سبق میں بتایا تھا کہ قاف یہ جڑ زبان اور حلق کی تالو کی نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، اور
کاف جو ہوتا ہے جڑ زبان تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، تو قاف اور کاف میں ہمیں فرق بھی کرنا ہے اس کی ادائیگی میں۔ ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن۔ یہ ہا کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ ہا کی ادائیگی حلق کے شروع حصے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آگے ہا آ رہا ہے اس کی ادائیگی درمیان حلق سے ہوتی ہے۔ ہا دو زبر حن، ہا دو زیر حن، ہا دو پیش حن، حن حن حن۔ حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان ان۔ یہ آپ دیکھو حمزہ لکھا ہوا پھر اس کے اوپر ہا لکھا ہوا ہے، تو یہ حمزہ اور ہا یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی حلق کے شروع حصے سے۔ عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن۔ دال دو زبر دن۔ اب آپ دال کے ساتھ میں دیکھیں یا لکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس یا کو ہجے میں نہیں شامل کرنا ہے۔ دال دو زیر دن، دال پیش دو، دال پے، دال دو پیش دن، دن دن دن۔ آگے دیکھیں۔ خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن۔ اس حرف کو ہمیں پر پڑھنا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ پر حرف میں سے ہے، یعنی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن۔ تو یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کو بھی پر ہی پڑھنا ہے، یعنی موٹا حرف پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیں۔ با دو زبر بن، با دو پیش بن، سوری، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من۔ واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون۔ فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن۔ آگے دیکھیں۔ لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن۔ نون
دو زبر نن نون دو زیر نن نون دو پیش نن 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 را دو زبر رن را دو زیر رن را دو پیش رن 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 جیم دو زبر جن جیم دو زیر جن جیم دو پیش جن 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 جیم کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ تو آپ نے اوپر قاعدے میں پڑھا تھا، ہم نے جو بتایا تھا کہ جیم اور شین اور یا یہ بیچ زبان اور بیچ تالو سے مل کر کے ادا ہوتے ہیں۔ شین دو زبر شن شین دو زیر شن شین دو پیش شن 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 یا دو زبر ین یا دو زیر ین یا دو پیش یون۔ یہ آپ کا سبق مکمل ہوا۔ تو اس حرف میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ ہمیں تنوین کے متعلق اس میں سمجھایا گیا ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں، تنوین کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، تنوین کی آواز کیسی ہوتی ہے، اور بعض حروف میں الف اور یا ساتھ میں ہوتا ہے تو اس کو ہمیں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قواعد میں بیان کی گئی ہیں۔ آپ پہلے قواعد پڑھیں اچھے سے، اس کے بعد سبق پڑھیں، انشاءاللہ آپ بہت آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام ناظرین کو قرآن کریم اچھے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔